جی السلام علیکم۔ اب آپ کیسے ہیں؟ مزاج کیسے ہیں؟ چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے 10 منٹ کی جانب۔ ہماری لاسٹ لائن یہ تھی: انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ وہ کھا نہیں رہی تھی، کسی نے محسوس ہی نہیں کیا۔ چلتے ہیں ہم اب اگلی ویڈیو کی جانب۔ حیا، تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سیما تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا۔ اس نے ذرا سی نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی دیکھوں گی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے یا نہیں۔ چلو، تم تو ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی۔ سارا مسئلہ میری ارم کا ہوتا ہے، دوپٹہ شیفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ سر پہ نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو، اور پھر جو اچھا جوڑا لگتا ہے اس کی آستینیں ہی غائب ہوتی ہیں۔ تمہاری تو خیر ہے، تم سب کچھ ہی پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے۔ بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جہاں پر ڈالی، وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بس کیوں کر دی بیٹا؟ اور لو، کھانا ٹھیک لگا تمہیں؟ جی مامی، کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ زیادہ تھی۔ وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا۔ جہاں تائی کی مسکان پھینکی ہوئی، وہاں سونیا بھابی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ جھکا دیا۔ رات دیر تک جاگنے کے باعث صبح دن چڑھے تک سوتی رہی، اور آنکھ کھلی بھی تو موبائل کی آواز سے۔ اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھولیں اور سائیڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا پاکستانی موبائل اٹھا کر دیکھا۔ وہاں پرائیویٹ نمبر کا کالنگ جلتا بجھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اوف، یہ پھر پیچھے پڑ گیا۔ اسے پتا تھا کہ جب تک اٹھائے گی نہیں وہ کال کرتے رہے گا۔ ہلو؟ اس نے کونیوں کے بال اٹھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ویلکم بیک، کیسی ہیں آپ؟ وہی دھیما خوبصورت گمبھیر لہجہ۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ آپ کی دوست کا سنا تھا، بہت افسوس ہوا۔ آئندہ آپ کو کبھی افسوس ہو یا خوشی مجھے فون مت کیجیے گا۔ اپنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ آپ اگلے بندے کی بری بات کیوں نہیں سنتی؟ مجھے کہنے تو دیں جو مجھے کہنا ہے۔ اسے جیسے غصہ آیا تھا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کو میرے خاندان سے کیا ایشو ہے، مگر جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ آئندہ فون کریں گے تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ خدا حافظ۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر فون بند کیا اور تکیے پہ اچھال دیا۔ پتہ نہیں کون سا گناہ تھا اس کا جو وہ شخص اس کے پیچھے پڑ گیا، اور اپنے ساتھ بہت سے مسئلے اس کے پیچھے لگا دیے۔ شام میں فاطمہ کے بے حد اصرار اور پھر ناراض ہونے کی دھمکی کے بعد حیا وہ کمدار انارکلی فراق پہننے پہ راضی ہوئی جو رنگ کے فرق کے ساتھ تمام لڑکیوں نے مہندی کے لیے بنوائے تھے۔ اس کا قطعاً تیار ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر فاطمہ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جو ہو چکا ہے ہم اسے بدل تو نہیں سکتے، پر لوگوں کو خود پہ تمسخر کرنے کا موقع کیوں دیں؟ فریش ہو کر جاؤ، ورنہ تمہاری تائی کوئی نہ کوئی قصہ بنا دیں گی۔ لمبا انارکلی فراق گہرے سبز رنگ کا تھا، اس پہ دبکے کا سلور کام تھا۔ ساتھ میں سونیا بھابی نے اس کو اپنا سبز اور سلور پراندہ باندھ دیا کہ سب لڑکیاں پراندے پہن رہی تھیں۔ سلور ٹیکا بھی سونیا نے ہی اس کی پیشانی پہ سجایا، مگر کسی بھی قسم کے سنگار کے لیے وہ قطعاً راضی نہ تھی۔ اچھا کاجل تو ڈال لو۔ سونیا نے اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اسے کاجل تھمانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ وہ اس وقت آیا فرقان کے گھر میں تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج میں ہر طرف رشتہ داروں کی چہل پہل تھی۔ مہوش اور سہرش کی چھوٹی بہن ثنا کیمل ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ اس کا فراق سرخ کلر کا تھا۔ سونیا کا اپنی بری کا تھا ہلکا گلابی۔ نہیں، رہنے دے بھابی۔ اس نے بدلی سے چہرہ پیچھے ہٹایا۔ چاندی کے گول ٹکے نے دلہے دلائے چہرے کو سجا دیا تھا۔ سونیا تعصب سے سر جھٹک کر گویا اس پہ ماتم کرتی سیڑھیاں اتر گئیں۔ اس نے آخر ایک نگاہ دیوار پہ آویزاں آئینے پہ ڈالی۔ کامدار سبز دوپٹہ کندھے پہ ڈالا اور دوسرا پلو بائیں بازو سے آگے کو نکال لیا۔ پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تب اس نے جہاں کو دیکھا، وہ سب سے لا تعلق سے اپنے موبائل پہ کچھ پڑھتا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے 2-3 کرتے لے آئی تھیں، اور اس وقت اس نے ان میں سے ایک سیاہ والا کرتا زیب تن کر رکھا تھا، جس کے گلے پہ سنہرے دھاگے کا کام تھا۔ آستین کونیوں تک موڑے، وہ شاید کوئی میسج لکھ رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر باریک ہیل سے سینے اترنے لگی۔ ٹاکسم والا واقعہ اسے نہیں بھولتا تھا۔ وہ آخر سیڑھے پہ تھی جب جہاں نے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ حیا، وہ آخر زینے پہ ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھی ٹھہر سی گئی۔
میں نے سوار کی فلائٹ بک کرائی ہے، تمہاری بک تو نہیں کروانی نا؟ تم واپس نہیں جا رہے رائٹ؟ لا تعلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات پوچھ رہا تھا، اس کے گلے میں آنسوؤں کا گلہ اٹکنے والا۔ نہیں، میں واپس نہیں جا رہی، اب ایک دفعہ فیصلے کر لیں تو پھر وہ اسے نہیں بدلتے۔ واقعی جنہ اتر کر اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی۔ اوکے۔ وہ شانے چکاتے ہوئے پلٹنے لگا تھا کہ ثنا اسی پل کیمرہ لیے ان کے سامنے آئی۔ ایک منٹ جہاں بھائی، یہیں کھڑے رہیں، میں دونوں کی پکچر لے لوں۔ خوش دلی سے کہتے اس نے کیمرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جہاں نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدر ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا۔ ثنا جو فوکس کر رہی تھی نے ذرا حیران ہو کر کیمرہ نیچے کیا۔ کسی کی پکچر لینے سے پہلے اسے پوچھ لینا چاہیے، اللہ پنچز ذرا درستی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ثنا کا رنگ ماننے پڑ گیا۔ اس کا کیمرے والا ہاتھ جھیلا ہو کر پہلو میں آ گرا۔ اس نے پلٹ کر راہداری کی سمت دیکھا جہاں وہ جاتا دکھائی دے رہا تھا، پھر دبے دبے غصے سے سر جھٹکا۔ میری توبہ جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا ان سے بات بھی کروں۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ حیا نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا گوشہ صاف کیا اور سر کو خفیف سی جنبش دے کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پاس رونے کے لیے بہت سے غم تھے۔ مہندی کا فنکشن زہر چچا کے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا اور لان کافی کھلا اور وسیع تھا۔ کناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی تھی، باقی اطراف کھلی رکھی گئیں جہاں ہر سو دیواریوں اور لڑیوں کی صورت بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج پر رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندوں کے پھول سے آراستہ کیا گیا تھا اور مہوش اسی پہ کسی ملکہ کی شان سے بیٹھی تھی۔ اس کا انارکلی فراق باقی لڑکیوں سے برعکس دو رنگا تھا، سرخ اور زرد۔ انہی دو رنگوں کا پراندہ آگے کندھے پر ڈالے دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ مسکرا کر بہت اعتماد طریقے سے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس اعتماد میں غرور کی جھلک بھی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی مگر خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پر لٹانے کے بعد اب بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھا اس کا ماموزاد عفان عام سی شکل کا کینیڈین نیشنل تھا، مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ بے حد امیر ہوا تھا۔ ابھی یہ کہانی حیا نے پوری نہیں سنی تھی۔ وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پہ بیٹھی تھی۔ وہاں جگہ جگہ ایسی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنے سبز فراق میں ادھر ادھر خوش باش پھر رہی ہوتی، مگر آج وہ اندر سے اتنی بیزار اور اداس تھی کہ وہیں بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ہر طرف لڑکیاں لڑکے آ جا رہے تھے۔ ثنا اپنا کیمرہ اٹھائے ماتھے پہ جھولتا ٹکا سنبھالتی ادھر ادھر اٹھلاتی تصویریں کھینچتی پھر رہی تھی۔ اسٹیج پہ سہمت آئی مہوش کو مہندی لگانے کے بعد اب مٹھائی کھلا رہی تھی۔ ارم بھی وہی تھی۔ اس کا انارکلی فراق ہلکا فیروزی تھا اور کبھی وہ دوپٹہ گردن میں ڈالتی تو کبھی سر پہ کر لیتی کہ خواتین اور مردوں کا ایک ہی جگہ انتظام تھا اور طاہر فرقان بھی آس پاس ہی تھے۔ زہد چچا روشن خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا۔ مہندی کا فنکشن مشترکہ رکھا گیا تھا، البتہ ان کے خاندان کے لڑکے اور مرد ذرا الگ تھلگ چند میزوں پر براجمان تھے کہ برائے نام ہی صحیح مگر پارٹیشن ہو جائے۔ طاہر فرقان اور عثمان صاحب سب وہیں تھے۔ وہ اسی طرح بیٹھی پرندہ آگے کو ڈالے غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہاں کو ڈھونڈنا چاہا تھا اور وہ اسے نظر آ بھی گیا تھا۔ دور مردوں کی طرف طاہر فرقان سلیمان صاحب کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا آستین آتن کنی تک مڑے وہ خاصا لا تعلق سے بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ جی بھر کر بور ہو رہا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر اب اسٹیج کو دیکھنے لگی جہاں اب فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھی، ساتھ ہی اس کی جڑواں بہن سہرش بیٹھی مسکرا کر کیمرے کو دیکھتی تصویریں بنوا رہی تھی۔ اس کا انارکلی فراق پستی رنگ کا تھا۔ دونوں بہنوں کی شکل و صورت سمیت سب مختلف تھا مگر بدلے بدلے یہ مغرورانہ انداز یکساں تھے۔ ثنا چونکہ چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف تھی اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا کہ اب ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ وہ دونوں اتنی اکڑی پھر رہی تھیں۔ کس سے پوچھے، اس کے اندر فطری تجسس جنم لینے لگا تھا۔ حیا ادھر بیٹھی ہو۔ ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدرے دوستانہ تھا۔ اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔
اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل میتان مصطفیٰ آفیشیل ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ آپ کو یہاں پہ ناول سے ریلیٹڈ ڈیلی بیس پہ 4 ویڈیوز ملنے والی ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔